میرے نبی نے کہا مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا۔ سب سے اونچے مقام پر ہوگا اذان دینے والا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر میرے نبی، پھر انبیاء، اور چوتھے نمبر پر اذان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا۔ قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا این الفقہاء، فقہا کہاں ہیں؟ اس میں ساری امتیں آ جائیں گی۔ این الفقہاء، ہر امت کے علماء۔ این الائمہ، ائمہ مساجد کہاں ہیں؟ یہ صرف یہی امت کھڑی رہے گی، کیونکہ اور امتوں میں با جماعت نماز نہیں تھی، اس امت میں با جماعت نماز بھی ہے، امامت بھی ہے۔ کہاں ہے امام مسجد؟ این المؤذنون، کہاں ہیں اذان دینے والے؟ اور امتوں میں اذان نہیں تھی، اس امت میں اذان ہے، اس امت میں اذان ہے۔ تو بلال سے لے کر آخری اذان دینے والے، اللہ تعالیٰ کہے گا تم سارے آ کر ممبروں پر بیٹھو، علماء بھی، امام مسجد بھی، اور اذان دینے والے بھی، تم آرام کرو، میں لوگوں کا حساب لیتا ہوں۔ تبلیغ میں ایک دن نہیں لگایا، ساری زندگی مسلح پہ کھڑا رہا، اس سے بڑی اور اس نے اور اللہ کو راضی کرنے کا اور کیا کام کیا ہوگا۔ سارے قابل احترام بھائیو، ہم اپنے ائمہ مساجد کو عزت دیں، ان کا اکرام کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے پورے پاکستان میں اذان دینے والے اور ائمہ مساجد کی اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ اللہ کی قسم ان کو نزلہ ہو جائے تو اپنی تنخواہ سے وہ دوا نہیں لے سکتے۔ کوئی بڑی بیماری سے اللہ ہم سب کو بچائے، وہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے کا علاج نہیں کرا سکتے، خود ڈھنگ کی روٹی نہیں کھا سکتے، ان کے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا، ان کے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا۔ بھائیو، یہ قابل احترام طبقہ ہے، قابل عزت طبقہ ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کو اچھی تنخواہیں دو۔ ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک کہنے لگا میرا مینیجر 50 لاکھ تنخواہ لیتے، 50 لاکھ تنخواہ دیتا ہوں۔ تو ہم دنیا کے فن کی قدر کر رہے ہیں، 50 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں، اور جو میرے نبی کے مصلی پر کھڑا ہے اس کو کتنی 5000۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ بھائیو، ان کی قدر کریں، مالدار لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کو ہدایہ دو، زکوٰۃ نہ دو، ہدایہ دو، ان کے بچوں کا خیال کرو، ان کی بچیوں کی شادیوں کا خیال کرو۔ تمہارے مسلح کو آباد کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بعض علاقوں میں گیا، کتنی تنخواہ؟ 3000۔ وہ کیا نماز پڑھائے گا؟ قابل قدر، قابل احترام طبقہ ہے۔ علماء ہوں، ائمہ مساجد ہوں، بر صغیر کے علماء کو، ائمہ کو، اذان دینے والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ چٹائیوں سے سل گئے، چٹائیوں سے، اور لوگوں سے مانگ مانگ کے مدرسے چلائے۔ میں خود 10 مدرسے چلا رہا ہوں۔ اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ عالم ہو، قاری ہو، امام ہو، مؤذن ہو، وہ اپنے گھر میں گوشت نہیں پکا سکتا۔ اور پھر ذلت الگ، ڈانٹ ٹپٹ الگ، ان کو بے عزت کرنا الگ، ان کو ذلیل کرنا الگ، ان پر عجب عجب لیول لگانا الگ۔ بھائیو، یہ طبقہ بہت قیمتی طبقہ ہے۔ قیامت کے دن ان کی عزت دیکھو گے، پھر ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ان کی قدر نہ کی۔ جیسے بر صغیر میں علماء نے، پوری دنیا میں بر صغیر جیسے طلبہ کوئی نہیں، 10 سال چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنا، اور پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے، بر صغیر جیسے ان سے زیادہ علم والے ضرور موجود ہیں، پر ان جیسی قربانی والے کوئی نہیں ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ بیٹھ کر میں گھر سے نکلنے لگا تو ایک قاری صاحب سے ملاقات ہوئی، کتنی تنخواہ؟ جو 5000 تنخواہ ہے۔ صبح سے شام تک بچوں کے شور میں بیٹھنا، اور تنخواہ کتنی؟ 5000۔ بھائیو، ہم اس طبقے کو عزت دیں، ہم اپنی ذات کے لیے دیکھو، اوروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں رکھتا مجھ سے نہیں ہے۔ جو امر المسلمین سے مراد ان کی ضروریات زندگی ہیں، جو میری امت کی ضروریات زندگی کا خیال نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
بھائیو اس طبقے کو عزت دینا، احترام دینا، اکرام، ہمارے جیسے بشر ہیں، انسان ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی پر قیاس نہ کیا جائے آج کے علماء کو، فقہا کو. مامون رشید سے ایک نے کہا تو بڑا خلیفہ بنتا ہے، عمر بھی خلیفہ تھا. تو وہ کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے، میرے عوام تم ہو، تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں. تم رہو ایسے ہی اور میں بن جاؤں عمر، تم تو مجھے پاگل کر کے باہر نکال دو گے. پہلے تم اپنے آپ کو بدلو، پھر میں اپنے آپ کو بدل لوں گا. جو آج دور چل رہا ہے نافرمانی کا، اس میں جس نے اپنی زندگی کو چٹائی کے ساتھ سیا وہ کوئی چھوٹا آدمی، اللہ نے اسے بٹھایا وہ کوئی چھوٹا آدمی، اس کی خطائیں اللہ جانتا ہے. اور جس نے حساب لینا بڑا کریم ہے، شکر ہے. ایک بدو ہے، یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا لگاؤ آغا، نہ جاؤ نا، موج ہو گئی، مزے ہو گئے، پاس ہو گئے. آپ نے کہا کیسے موج ہو گئی؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی جب بادشاہ پکڑتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. تو بھائیو ایسی سال لگائے سال نہیں لگائے یہ فرق نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی ہم سے خطا ہو رہی ہے. سال نہیں لگایا تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی سال لگانے سے انہوں نے پوری زندگی لے کہہ دیا آپ کے تو سال نہیں لگا، ساری زندگی کھنگال دی کتابوں میں سبقوں میں، سال نہیں لگا تو کیا ہو گیا؟ یہ ایک عام وبا بن گئی ہے. سال لگا ہوا ہے، سال نہیں لگا، فرق کرتے ہیں، فرق بہت زیادہ فرق کرتے ہیں. بھائیو نسبت کو دیکھو، قرآن والا ہے، علم والا ہے، اذان دینے والا ہے، فقیہ ہے، ہمارے سامنے اس کی قدم بوسی، ہمارے ذمے اس کی قدم بوسی. زید بن حارثہ عام آدمی ہے اور عبداللہ بن عباس آل رسول ہیں. تو زید بن حارثہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، عبداللہ بن عباس نے ان کے رکاب کو تھام لیا اور ان کے پاؤں کو رکاب میں رکھا. کہ مجھے شرمندہ نہ کرو، تم تو اہل بیت ہو. کہ میں اہل بیت سے، تو اہل علم ہے، اور علم والوں کی قدر کرنا اہل بیت کی شان ہے. بھائیو میں چشمدید گواہ ہوں، دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ اس قرب ان سے بڑے علماء فقہا پوری دنیا میں ہوں گے، لیکن ایسی قربانی والے مجھے نہیں ملے، کہیں نہیں دیکھا. آفا کہا گردیدہ ہم مہر بتا ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دی کری. لیکن آج کے دور کے لوگ ہیں، آج کے دور انسان ہیں اور آج کے ماحول کے ہیں. جب امت ارتداد کا شکار ہو چکی ہو، اس میں ایک آدمی کہہ رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، کتنا عظیم ہے وہ.